شیخ صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عرش پہ مستوی ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے السمیع ہونے کے ناطے سے سننے والا، بصیر ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، قدرت کاملہ سے انسان کی شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر یہ عقیدہ بھی ایک سننے میں آیا جب ہماری بات توحید کی ہو رہی ہے، وحدت الوجود، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا تصور ہے جو اسلام نے نہیں دیا ہے. یہ اہل تصوف کے ہاں سے یہ تصور آیا ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ ساری کائنات کا ایک ہی وجود ہے. نعوذ باللہ من ذالک، خدا بذات خود اکیلا کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساری کائنات ملاؤ گے تو خدا بنے گا. اس کو آپ یوں سمجھیے مثال سے، جو وہ لوگ اپنی کتب میں مثالیں دیتے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا تاکہ اس سے بات کی وضاحت ہو جائے. وہ یہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سائیکل ہے، اس کا آپ ہینڈل کھول کے دیوار پہ لٹکا دیں، اس کا ویل کھول کے دیوار پہ لٹکا دیں، اس کا پیڈل کھول دیں، تارے نکال دیں، ٹائر نکال دیں، ٹیوب نکال دیں، گڈی نکال دیں، بیچ کا فریم نکال دیں اور کیلیں لگا کے ساری چیزیں الگ الگ لٹکا دیں. اور پھر کسی سے پوچھیں ہاتھ لگا کے کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ گدی ہے، یہ ہینڈل ہے، اور یہ فریم ہے، یہ تار ہے، یہ ویل ہے، یہ ٹائر ہے، یہ ٹیوب ہے. تو سائیکل کدھر گیا؟ ہم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ساری چیز لگی ہوئی ہے. سائیکل کہاں ہے؟ سائیکل کہاں ہے؟ جی تو سائیکل تو نہیں ہے. اب جب ساری چیزیں جہاں جہاں لگنی ہیں اگر وہاں وہاں لگا کے آپ سائیکل کو پھر اسٹینڈ پر کھڑا کر دیں تو پھر کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں بیٹا بتاؤ یہ کیا کھڑا ہے، تو وہ کہے گا سائیکل ہے. تو وہ یہ اس طرح کی مثالیں دے کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بذات، چونکہ وہ اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے سرے سے یہ ساری کائنات مل کر، وہ کہتے ہیں پھولوں میں ہے تو خوشبو کی شکل میں ہے، کسی خاتون کے اندر ہے تو حسن کی شکل میں ہے، اس طرح کسی اور جگہ پر ہے تو کسی اچھائی کی شکل میں ہے. جس طرح صوفی تبسم کی کچھ اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ غالباً کچھ اس طرح ہے کہ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نے پتھر سے دریا بہائے، تو نے خاک سے بیل بیوٹے اگائے، گل میں بھی مثل بو چھپ کے بیٹھا جو تو ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. تو یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کہیں وہ مہک بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں حسن بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں روشنی بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں ستاروں میں چمک بن کے نظر آ رہا ہے، وہ بذات خود کچھ نہیں ہے. اور یہ ساری کائنات مل کر وہ ایک وجود جو بنتا ہے وہ خدا ہے. وحدت الشہود بھی سننے میں آتا ہے. جی ہاں، یہ 3 نظریات ہیں. وحدت الوجود جس پہ بات ہو چکی، ایک وحدت الشہود ہے جس پہ بات آپ چاہ رہے ہیں، اور ایک حلول ہے. حلول ہے لام واو لام، حلول مطلب حل کر جانا، مکس ہو جانا. ہاں، یعنی اس کے اندر ڈھل جانا. ڈھل جانا، جی ٹھیک ہے. تو یہ 3 نظریات ہیں اور تینوں گمراہ کن ہیں اور یہ اسلامی نظریات نہیں ہیں. وحدت الشہود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے، ہر چیز کے اندر شاہد ہے. تو ہر چیز کے اندر جب موجود ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے چور میں بھی اللہ ہے اور تھانے دار میں بھی اللہ ہے، اللہ اور چور کو لٹایا ہوا ہے، تھانے دار اس کی پٹائی کر رہا ہے، جو پٹ رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے، اور جو پیٹ رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے. یہ اتنا گمراہ کن تصور ہے، اللہ رب العالمین کی شان کریمی کے اور عظمت کے بالکل خلاف ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم ہر چیز میں مانیں تو پھر ایک غیر مسلم، ایک ہندو جب بت کی پوجا کرتا ہے، بت کی پرستش کرتا ہے اور اس کو سامنے رکھتا ہے، اس کو بھگوان کہتا ہے یا بھگوان کا اوتار مانتا ہے اسے، تو پھر ہم اسے کیوں کافر کہتے ہیں، کیوں مشرک کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہر چیز میں اللہ ہے تو پھر اس مورتی پھر اس میں بھی ہے. مومن خان مومن ایک شاعر گزرا ہے، جی بڑے معروف شاعر گزرا ہے. اکثر شعراء تقریباً صوفی ذہن کے ہوتے ہیں لیکن یہ صوفی ذہن کا نہیں تھا. اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بندگی یہ بت سے ہوتے نہ کبھی کافر، بندگی یہ بت سے ہوتے نہ کبھی کافر، ہر جا گر اے مومن موجود خدا ہوتا. اگر ہر چیز میں اللہ ہوتا تو پھر ہم کافر بت کی بندگی سے، پوجا سے پھر ہم کبھی کافر نہ کہلاتے، اس لیے کہ پھر ہم اس شکل میں بھی ہم اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی سطحی تصور ہے اللہ رب العالمین کی ذات. اچھا، اب ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک وجود ہے، آپ اس میں بھی فرمایا ہے، چند اشعار صوفی تبسم کے آپ نے پڑھے کہ ابھی ایک چیز رہتی ہے حلول. جی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. پہلے ان کے درمیان کا فرق آپ نے نظر ان میں فرق یہ ہے کہ پہلا تصور تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
اکیلا بذات خود کچھ نہیں ہے، ساری کائنات مل کے اس کے ساری parts ہیں۔ کائنات جو اس کا پرتاؤ ہے، ٹھیک ہے، اور ساری کائنات ملائیں گے، جس طرح سائیکل الگ کر دو تو سائیکل کوئی چیز نہیں ہے، گاڑی کے پارٹس الگ کر دو تو وہ تو الگ وہ الگ کوئی چیزیں ہیں۔ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ فٹ ہو جائیں اپنی جگہ پر جہاں جہاں اس کو جڑنا ہے، ٹھیک ہے، تب وہ ایک پھر پہچان بنتی ہے۔ وہ سائیکل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ ہر چیز ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ یہ وجود ہے، یہ وجود۔ اور شہود یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے، شاہد ہے ہر چیز کے اندر۔ ٹھیک ہے، بذات خود۔ جی ہاں، یعنی ہر کسی میں، اس میں بلا تفریق، حتیٰ کہ میاں میں بھی اور بیوی میں بھی، جب ہر چیز میں ہے تو اس کا تصور ہی یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر ہے۔ اور حلول جو ہے کہ کوئی بندہ اتنی ریاضت، اتنی عبادت، اتنی بندگی کرتا رہتا ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک اس میں اور رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، اس کی ذات میں اللہ اتر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی ذات میں حلول کر جاتا ہے۔ وہ اس کی مثال دے کر لوگ یوں سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ایک شیشے کا مکان ہو، شیشے کا محل ہو، اس کی چھت بھی شیشے کی ہو، دیواریں بھی شیشے کی ہوں، فرش بھی شیشے کا ہو، وہ آدمی جب اس مکان کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر وہ نیچے دیکھے گا تو اس کو کون نظر آئے گا؟ وہ آدمی جو اندر شیشے کے مکان میں داخل ہوا ہے، آئینہ ہے چاروں طرف، دیواریں بھی آئینے کی ہیں، فرش بھی آئینے کا ہے، چھت بھی آئینے کی ہے۔ وہ اکیلا اندر جب داخل ہوگا، اگر وہ نیچے دیکھے گا تو اسے کون نظر آئے خود گا؟ نظر آئے گا، اپنے خود آپ۔ نظر آئے گا۔ دائیں دیکھے گا، خود نظر آئے گا، بائیں خود نظر، آئینہ ہے چھت ہر پہ طرف، دیکھے گا، آئینہ ہے ہر طرف، خود نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو تو دیکھ۔ جب وہ چاروں طرف دیکھے گا، خود ہی نظر آئے گا، پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا انا الحق، کہ میں ہی خدا ہوں، چاروں طرف میں ہی میں ہوں، نیچے بھی میں، اوپر بھی میں، دائیں بھی میں، بائیں بھی میں۔ تو یہ ان لوگوں نے ایسی مثالیں دے کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ یہی دلیل دیتے ہیں منصور نے جب کہا تھا انا الحق، منصور حلاج نے، پھر اس کو قتل بھی کیا گیا تھا، تو اس کا دفاع کرنے والے لوگ یہی دلائل دیتے ہیں کہ میاں اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جب اتنا مدغم ہو گیا، وہ اللہ کی ذات میں، اللہ اس کی ذات میں، جب مدغم ہو گیا، ایک ہو گیا، دونوں ایسے ہو گئے شیر و شکر جسے کہتے ہیں کہ آپ دودھ میں چینی ملائیں، وہ حل ہو جائے، پھر آپ چینی کو ڈھونڈتے رہیں، آپ کو چینی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ اس میں حل ہو گئی ہے۔ تو یہ حلول ہے۔